اب شامل کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے سے خبر۔ افغانستان کے وزیر اعظم حسن اخون نے کہا ہے کہ خراب معیشت کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان کی حکومت کے وزیر اعظم حسن اخون نے عوام سے پہلا آڈیو خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری پریشانیوں میں گھری افغان عوام کی امداد کرے اور امریکہ افغانستان کے 10 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے جاری کرے۔ پاکستان کے بعد سعودی عرب نے بھی افریقی ممالک سے آنے والے مسافروں پر پابندی عائد کر دی۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن سعودی عرب نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی جانب سے جاری سفری ہدایت نامے کے مطابق جنوبی افریقہ، نمیبیا، بوٹسوانا، زمبابوے، موزمبیق، لیسوتھو اور ایسواتین براہ راست اور بلا واسطہ آنے والے مسافروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 2 ہفتے کسی اور ملک میں قرنطینہ والے ان ممالک کے شہریوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ مستثنیٰ کیٹیگری کے حامل ان ممالک کے شہریوں کے لیے 5 روز کا قرنطینہ لازم ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سعودی عرب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری سامنے آ گئی۔ عمرہ زائرین کے لیے 50 سال کی عمر کی حد ختم کر دی گئی۔ سعودی عرب کے وزارت حج و عمرہ نے دنیا بھر کے 18 سال سے زائد عمر کے تمام افراد کو عمرے کی اجازت دے دی۔ عام شہری نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد الحرام کی پہلی اور دوسری منزل پر طواف کعبہ بھی کر سکیں گے۔ زائرین کے لیے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا لازم قرار دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں آنے والوں کو ماسک کی پابندی بھی کرنا ہوگی۔